جائیں گے تو اس کے بعد میں ایک بکری یا ایک دھمبا یا پھر بھینس یا اونٹ وغیرہ کہ جن جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں ان میں سے ایک حصہ واجب ہے بڑے جانوروں میں سے، اور جیسے بکری یا دمبا کریں گے تو ایک پورا جانور کاٹیں گے، بڑے جانور میں سے 7واں حصہ واجب ہے جس پر قربانی شرط ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے، بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے شخص اور مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن وہ دین کا مذاق بھی بناتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں، اسلام اپنے ماننے والوں کو بہت کچھ سکھاتا ہے، اور اسلام کا مذاق بنانا ایک تو یہ ہے کہ غیر مذاق بنائیں یا غیر مذاق اڑائیں تو ان کا تو کوئی میٹر ہی نہیں، وہ تو اسلام سے خارج ہیں، لیکن آپ مسلمان ہیں پھر بھی شریعت کا اور اسلام کی باتوں کا آپ مذاق بناتے ہیں کہ یہ مولویوں نے اپنے گھر سے ساری باتیں بنا رکھی ہیں۔ تو یاد رکھا جائے، یقیناً اگر کوئی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا مذاق بناتا ہے یا اسلام سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں ہیں ان کا اگر کوئی مذاق بناتا ہے تو وہ سخت گناہگار ہے اور گمراہ ہے۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ ان جانوروں کی قربانی ہم کر سکتے ہیں، بکری، دمبا یا بڑے جانوروں میں بھینس ہے، اونٹ ہے یا دیگر اور جانور ہیں، ان جانوروں کی ہم قربانی کر سکتے ہیں، انہی جانوروں کی قربانی ہوگی۔ اب اس کے علاوہ لوگ سوال کرتے ہیں، اس موقع پر ایک بات مجھے اور یاد آتی ہے کہ قربانی کے دنوں میں خون بہانا اور جن جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں انہی جانوروں کی قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بکری کے ریٹ دے دیے کسی کو اور اس کے برابر آپ نے پیسہ صدقہ کر دیا، یا آپ نے اس پیسے سے کچھ اور دینی کسی کام میں خرچ کروا دیا تو آپ پہ سے واجب ادا ہو گیا آپ کا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ کو قربانی ہی کرنا، جانور کو ذبح کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کو ایام نحر میں یعنی ان دنوں میں وہی عمل سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو صدقہ کرنا اس پیسے سے، کسی غریب کی مدد کرنا، یہ ایک الگ اس کا اسلام میں مقام ہے، الگ اس کا انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا آپ اس نیت سے کریں گے تو۔ لیکن قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا جانوروں کی۔ بعض اوقات لوگ بڑے بیہودہ سوال کرتے ہیں سب کچھ جانتے ہوئے بھی، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یا تو ان کا مقصد یہ ہوگا کہ اسلام کی باتوں کا مذاق بنائیں معاذ اللہ رب العالمین، یا مقصد یہ ہوگا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کا مذاق بنایا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کسی ایک نارمل انسان سے تو نہیں پوچھا جائے گا نا، کسی عام انسان سے تو نہیں پوچھا جائے گا، یا تو کسی عالم سے، کسی مفتی سے، یا لوگ اپنے مسجدوں کے اماموں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں انہی سے پوچھا جائے گا۔ تو بعض اوقات بڑے بیہودہ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم قربانی مرغے کی کر سکتے ہیں، کیا انڈے کی قربانی ہو سکتی ہے، ہمارے گھروں میں خرگوش پل رہے ہیں کیا ان کی قربانی ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین! کتنا یہ غلط انداز ہے، کتنی یہ غلط بات ہے کہ سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی آپ نے مذاق بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ کہ اسلام ایک مذاق والا مذہب ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ! تو ان باتوں کا خاص طور سے خیال رکھا جائے کہ نہ مرغے کی، نہ انڈے کی، نہ پھر اس کے علاوہ جو خرگوش ہیں یا دوسرے جو جانور حلال ہیں ان کی قربانی ہرگز نہیں ہوگی، یا آپ اس کا پیسہ کسی کو دیں گے اس کی بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، قربانی جن جانوروں کی شریعت نے ہمیں بتا دی ہے انہی جانوروں کی ہمیں قربانی کرنا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھا جائے، اس بات کا آپ ہمیشہ خیال رکھیں کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ مذاق بنانا شروع کر دے گا تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ ہر انسان کی پکڑ ہوگی جو اسلام کا مذاق اڑائے گا یا پھر شریعت اسلام کا مذاق اڑائے گا یا اسلام سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں ہیں ان کا مذاق بنائے گا۔ تو پھر ایسے کتنے لوگ پائے جاتے ہیں، آپ دیکھیں کتنے آپ کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کتنے ایسے لوگ مل جائیں گے۔ یہ تو قربانی کا معاملہ ہے، اور دوسرے اوقات میں دیکھیں آپ کے لوگ مذاق بناتے ہیں، نماز کے معاملے میں لوگ مذاق بنا دیا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایسا میٹر ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو اپنے گھروں سے ان لوگوں نے باتیں بنا رکھی ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا، نماز کی فرضیت کا، حج کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ ایمان سے خارج ہے۔ یہ تو 5 فرائض ہیں، اور پھر ان کے علاوہ جو دوسرے واجبات ہیں ان کا کوئی مذاق بنائے گا پھر وہ بھی گمراہ ہے نا، وہ بھی اسلام کا مذاق بنا رہا ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں جنہوں نے اب تک مذاق کی نیت سے، اب تک مذاق اڑانے کی نیت سے یا مذاق بنانے کی نیت سے ان کاموں کو کیا ہے، ان کو یہ چاہیے کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھیں، استغفار پڑھیں اور توبہ کریں رب کی بارگاہ میں، اے اللہ ہم سے یہ گناہ ہوا ہے اور آئندہ ہم اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔